ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں میکینک تھا، لیکن جیسے ہی شام کو گھر واپس آتا اور محلے والے مجھ پر ہنسنے لگتے اور کہتے کیسا بیوقوف آدمی ہے، ناک کے نیچے بیوی کیا کیا کر رہی ہے اور انجان بنا بیٹھا ہے۔ میں گھر آ کر اماں سے بیوی کے بارے میں پوچھتا تو وہ بیوی کی بڑی تعریف کرتی اور کہتی ایسی نیک بہو تو کسی نیکی کے عوض ملی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا۔ ایک دن میں گھر میں ہی چھپ گیا اور جیسے ہی دوپہر ہوئی میرے سامنے سچ آ گیا، کیونکہ میری بیوی نے گھر میں میرا نام ندیم ہے، میری پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ مسور تھا۔ ہم گھر میں کل 11 افراد تھے۔ ہم 9 بہن بھائی تھے۔ ہمارے بیچ عمروں کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اسی لیے ذمہ داری کا احساس بھی تھا مجھ میں۔ میری اماں ایک ان پڑھ خاتون تھی، مگر زمانے کی آنکھ سے انہوں نے بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ عورت تھی۔ میرے ماں باپ کی شادی کافی کم عمری میں ہوئی تھی۔ ابا کے پاس کوئی خاص ہنر نہیں تھا، نہ ہی تعلیم تھی۔ میرے دادا نے انہیں کسی بڑھئی کے پاس مزدوری کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اب ایک بہت ہی اچھے بڑھئی تھے، مگر ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ہم سب کا پیٹ بآسانی پال سکتے۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مکان کیا تھا؟ ایک کچا سا جھونپڑا تھا جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ ایک طرف ایک کچن تھا اور ایک سائڈ پر باتھ روم۔ اب کچھ کچا پکا ہی تھا۔ اماں نے گھر کے سامنے ہی تھوڑی سی زمین پر کچھ سبزیاں اگا رکھی تھیں جو ہمارے کھانے کے کام آتی تھی۔ گوشت کا تو تصور ہی محال تھا۔ سال میں بس ایک بار ہی گوشت کی شکل دیکھنے کو ملتی تھی، وہ بھی بقرعید کے موقع پر۔ ہمارے گھر سے مین روڈ کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس کے پار لائن میں کچھ بنگلے بنے ہوئے تھے۔ وہاں عید کے موقع پر کافی جانور لائے جاتے تھے۔ قربانی والے دن ہم لوگ وہاں جاتے تھے تو وہ لوگ ہمیں گوشت دے دیا کرتے تھے، جس میں آدھی تو چربی ہوتی تھی، مگر ہمارے لیے وہ بھی عظیم نعمت تھی۔ میرے باقی بہن بھائی تو وہ گوشت بہت ہی شوق سے کھاتے تھے، مگر میں اس طرح ترس کھا کر دیے جانے والی چیز پر گھنٹوں کڑتا رہتا تھا۔ میرے لیے میری عزت نفس بہت اہم تھی۔ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کچھ لینا بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی میں کسی سے کچھ مانگتا تھا۔ میرے لیے یہ لمحات بہت ہی مشکل بھرے ہوتے تھے، کیونکہ میرے نزدیک غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ میں عزت نفس ہی نہ ہو۔ میں ذرا ذرا سی بات کو بہت محسوس کرتا تھا، کئی گھنٹے بیٹھ کر کڑتا رہتا تھا۔ میری اسی عادت کی وجہ سے میری اماں مجھے سب سے زیادہ توجہ دیتی تھی۔ وہ میری حساس طبیعت سے اچھے سے واقف تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ میں ذرا ذرا سی بات کو لے کر کتنا پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا، مگر ابا میری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے اس شوق کو کبھی زبان کی نوک پر نہ آنے دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے والدین کو کسی بھی طرح دکھ پہنچاؤں، اسی لیے میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح اپنے ماں باپ کو دکھ نہ پہنچاؤں۔ میں پورا دن یا تو اماں کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرواتا تھا یا پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر لیتا تھا۔ میری زندگی یوں ہی کٹ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی ابا تھکا ہارا آتا تھا تو ان کی ٹانگیں دباتا تھا۔ میرے والدین بہت اچھے تھے، وہ ہمیں کبھی ڈانٹتے تک نہ تھے۔ میرے ابا کافی نرم دل انسان تھے، ان کی یہی نرم دلی میرے اندر بھی تھی۔ میری ماں نے میری تربیت بہت اعلیٰ کی تھی۔ بے شک ہم کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر پھر بھی ہم لوگ کافی سلجھے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں اتنے زیادہ لوگ تھے، اس کے باوجود کبھی ہماری آوازیں باہر نہیں جاتی تھیں۔ ماں کہتی تھی کہ انسان کو دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا پھر مرد، اسے اپنی آواز نیچی رکھنی چاہیے۔ ان کی اسی تربیت کی بدولت ہم سب بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے۔ میرے باپ نے بے شک ہمیں مہنگے اسکولوں میں پڑھایا نہیں تھا، مگر پھر بھی ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی۔ پہلی نظر میں ہی ہم بہت سلجھے ہوئے دکھتے تھے۔ ہمارے آس پڑوس کے لوگ بھی ہماری مثال دیا کرتے تھے۔ ابا سے جتنا ہو سکتا تھا
ہمارے لیے وہ کر رہے تھے، مگر پھر بھی اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ وہ ایک مزدور تھے اور اتنے افراد کے لیے انہیں کمانا ہوتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے پڑ چکے تھے۔ میں جب بھی ابا کو دیکھتا تھا تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ بڑے ہو کر ابا کا سہارا بنوں گا۔ جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کو ہر سکھ دوں گا۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو ان کو دھتکاروں گا نہیں، جھڑکوں گا نہیں، بلکہ ان کا خیال رکھوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ اس طرح کے اور بھی کئی خواب میں اپنی آنکھوں میں سجاتا تھا، مگر مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ جلد ہی میری زندگی کی کایا پلٹنے والی ہے۔ میرے ابا، جن سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ اچانک مجھے یوں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایک دن میں گھر کی چوکھٹ پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ وہ ابا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ اس نے بدحواسی میں مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کی حالت بہت بری ہے، ان پر سڑک کراس کرتے ہوئے ٹرک چڑھ گیا، انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ہسپتال گیا، مگر جب تک میں وہاں پہنچا ابا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کی اچانک ہونے والی موت نے تو میرے حواس ہی منجمد کر دیے تھے۔ وہ ایک حادثہ ہم سے ہمارے باپ کو چھین لے گیا تھا۔ باوجود کوشش کے بھی اب وہ ہمارے بیچ دوبارہ نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی ہر بات میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں رہا، جیسے میں اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، جیسے دنیا ہی ایک پل میں لٹ گئی ہو میری۔ اماں نے اس موقع پر ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا، ہمیں تسلی دی تھی، ہمارے آنسو پونچھے۔ ابا کی تدفین پر ابا کے کچھ دور دراز کے رشتہ دار بھی آئے تھے، جو کہ کچھ دن ہمارے ہاں ٹھہرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے چند ایک نے ہماری مدد کا خیال ظاہر کیا، مگر اماں نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ میری ماں بہت غیرت والی تھی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں جھکاتی تھی، اسی لیے انہوں نے کسی بھی رشتہ دار سے مدد لینے کے بجائے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی ایک بائک صحیح کرنے والے کے پاس کام کرنے لگ گیا۔ ماں گھر پر ہی لفافے وغیرہ بنا کر بیچا کرتی تھی۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، ابا کو یوں اچانک بچھڑ جانا اور پھر ہمارا کام کرنا بہت ہی کڑا وقت تھا، مگر خوش اسلوبی سے گزر گیا تھا۔ انہی دنوں اماں نے چھوٹی بہن کی شادی طے کر دی۔ ہمارے ہاں کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ سادگی سے بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ میں اب میکینک کا کام اچھے سے سیکھ چکا تھا، تبھی ایک دوسری جگہ جانے لگ گیا تھا۔ وہ بندہ مجھے معاوضہ بھی کافی اچھا دیتا تھا اور کام بھی زیادہ نہیں کرواتا تھا۔ اماں اب بوڑھی ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ وقت سے پہلے تھک رہی تھی۔ ان کے سر پر ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ آہستہ آہستہ سب بہن بھائیوں کی شادی کر دی گئی، مگر میں نے اب تک اپنی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ میں پہلے بہن بھائیوں کے فرض سے نمٹانا چاہتا تھا۔ ہم 4 بھائی تھے، چھوٹے تینوں بھائی شادی کے بعد آبادی گاؤں جا بسے تھے۔ ان کا ارادہ وہیں کھیتی باڑی کر کے رہنے کا تھا، اسی لیے اماں سے اجازت لے کر وہ وہیں چلے گئے۔ وہ اماں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اماں مجھے اکیلے چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ دوسرا، اس گھر میں اماں نے زندگی کے کئی قیمتی سال گزارے تھے، اسی لیے اسے اماں کو خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ 1-2 سال بعد اماں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی۔ اماں کے بقول وہ بہت ہی خدمت گزار لڑکی ہے، اور جب اماں نے میری رائے پوچھی مجھ سے تو میں نے اماں پر فیصلہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر کچھ ہی ہفتوں کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ایک سادہ سی تقریب میں میرا نکاح ہوا تھا۔ اگلی شام پھر ولیمہ کیا گیا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی۔ اماں نے واقعی میں اس کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا۔
وہ بہت خدمت گزار لڑکی تھی، بہت ہی دھیما بولتی تھی، کسی بات پر بحث نہیں کرتی تھی بلکہ ہر بات چپ چاپ مان لیا کرتی تھی۔ وہ میری اور اماں کی پسند ناپسند کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں جو اماں کی طرف سے کافی فکر مند رہتا تھا، اب مکمل مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ کبھی کبھی مجھے گڑیا کی طرح لگتی تھی، اتنی نازک کہ ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ کر بکھر جائے، اور کبھی اتنی مضبوط کہ طوفان بھی سر پٹخ کر رہ جائے۔ مزاج کی تیز تو بالکل بھی نہیں تھی، کسی چیز کی فرمائش ہی نہیں کرتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرا کام بہت ہی خراب جا رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ دوسرے وقت کے کھانے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی، مجھے کسی چیز کا الزام تک نہ دیتی تھی۔ وہ میری زندگی بہت مشکل دن تھے، اور اس مشکل وقت میں وہ میرے ساتھ میری ہمت بن کر کھڑی رہی تھی۔ بعد میں نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے اپنی چھوٹی سی میکینک کی دکان کھول لی تھی۔ میرے 4 بچے تھے، اور بچوں نے میری زندگی میں خوشیوں کا مزید رنگ گھول دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر میرے محلے کے لوگ کچھ وقت سے کچھ عجیب سی باتیں کرنے لگے تھے۔ جب بھی میں کام سے گھر آ رہا ہوتا تو وہ بولتے کہ کتنا بے وقوف ہے یہ، اسے اپنی بیوی کی کوئی خبر ہی نہیں، وہ اس کے پیچھے کیا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ مگر جب میں اماں سے بیوی کے بارے میں پوچھتا تو وہ اس کی بہت تعریف کرتی تھی۔ میں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے کچھ سوچا اور کام پر نہ گیا، گھر پر ہی چھپ گیا۔ میری بیوی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تبھی وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اٹھی اور دروازہ کھول کر کسی کو اندر لائی۔ کچھ دیر بعد میں باہر آیا اور کمرے کے دروازے سے چھپ کر اندر دیکھا تو حیران رہ گیا اور اپنی سوچ پر شرمندہ بھی، کیونکہ اندر میری بیوی گھر میں 3 بچوں کو بٹھایا ہوا تھا اور وہ انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ میں چوکھٹ پر کھڑا چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں بچے معذور تھے اور میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تینوں ہمارے ہی محلے میں بھیک مانگتے تھے۔ تینوں کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں تھے، وہ میلے کچیلے تھے، ان کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، مگر میری بیوی بنا کسی کراہیت کے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میں یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اتنی نرم دل کی مالک تھی کہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ محلے کے لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ وہ بس اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ ابھی وہ انہیں کھانا کھلا ہی رہی تھی کہ اسے اچانک کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، تو اس نے مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ مجھے اس وقت گھر پر دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی اور بولی، آپ جلدی کیسے آ گئے آج؟ میں نے اس کی حیرت اور سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ بچے؟ تو وہ میرے ادھورے سوال پر مسکرا کر بولی، یہ بچے گلی میں بھیک مانگتے ہیں، پورا دن ایسے ہی بنا کچھ کھائے پیے گھومتے رہتے ہیں، تبھی میں انہیں روز کھانا کھلا دیتی ہوں اور یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر پہلی خوشی مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ میں اس کا اطمینان دیکھ کر اندر ہی اندر خود سے شرمندہ ہو رہا تھا، جو میں نے اپنی بیوی پر لوگوں کی باتوں میں آ کر شک کیا۔ اب میں بھی روز اس کے ساتھ ان بچوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ میرے پاس اب کام زیادہ ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی دکان کو تھوڑا بڑھا دوں گا۔ اسی سلسلے میں اپنے پاس کچھ رقم جمع کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بات کا ذکر کر لیا تھا۔ وہ یہ بات سن کر کافی خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے زندگی کے ہر لمحے میں سپورٹ کرتی تھی۔ وہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہوتی تھی، ہر حال میں گزارا کر لیا کرتی تھی۔ کبھی میں نے اس کی زبان سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی ہی نہیں جو ہر بات پر شکوے شکایات کرتے ہیں۔ وہ بہت صابر شاکر عورت تھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اسے کھو دیا۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور اپنا گھر سپنے ہاتھوں تباہ کر لیا تھا۔ مجھے آج بھی اس پل کا سوچ سوچ کر بے حد افسوس ہوتا ہے، جب میں نے اس وفا شعار بیوی کو ٹھکرا کر خود کو کسی اور کو سونپ دیا تھا۔ بات صرف اسے چھوڑنے کی نہیں تھی، بلکہ میں نے ایک زمانے کے سامنے اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا، اور پھر کچھ لوگوں کا صبر ہی ہماری سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ مجھے بھی اس کے صبر سے سزا دے دی گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ساری زندگی پچھتاتا رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے سہ گئی تھی میری ہر کڑوی کسیلی بات، مگر حیرت تو مجھے خود پر ہو رہی تھی۔ میں کب کس لمحے میں اتنا بہک گیا تھا، میں اپنی تربیت کو کیسے بھول گیا تھا، مجھے میری ماں نے جو اسباق پڑھائے تھے وہ سب میں کیسے فراموش کر گیا تھا۔
کیسے میں اس صابر عورت کے اتنے سالوں کی خدمت اور ریاضت کو بھول گیا تھا؟ کبھی دیکھا ہے خود سے بھی ہارا ہوا انسان؟ میں بھی ایسا ویسا ہی ہو گیا تھا، خود سے بھی ہار گیا تھا۔ میری اماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، انہیں اپنی بہو سے بہت لگاؤ تھا، میں نے ان کا بھی دل توڑ دیا تھا۔ کیا عورت تھی وہ! ایک اس کو دکھ دے کر میں نے اپنی ماں کو دکھ پہنچا دیا تھا۔ میری اولاد تک مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی، اور صحیح ہی تھا یہ سب۔ قصور تو میرا ہی تھا، اور جس کے لیے سب کیا وہ اپنا آپ چند ہی دنوں میں مجھ پر آشکار کر گئی تھی۔ میری یہ کہانی ایک حادثے سے شروع ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی ہمدردی سے، جو کی تو میں نے کسی اچھی نیت سے تھی، مگر بعد میں جب میری نیت میں بال آ گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ شام یاد ہے جب میں تھکا ہارا اپنے کام سے گھر واپس آ رہا تھا۔ سڑک دور دور تک خالی تھی، میں اسپیڈ میں بائک چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں اچانک سے کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میں نے بر وقت بریک لگا دی تو بچت ہو گئی، ورنہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بائک روک کر سامنے دیکھا تو کالی چادر میں لپٹا ایک وجود سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اتر کر اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، شاید گرنے کی وجہ سے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، کیا آپ اٹھنے میں میری مدد کر دیں گے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر میں نے اس کی اٹھنے میں مدد کی، اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے مسلسل سہارا دیا ہوا تھا، وہ کافی مشکل سے چل رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دور جا کر کہا، محترمہ آپ کا گھر کہاں ہے بتائیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ میری بات پر اس نے رندی ہوئی آواز میں بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ابا بھی کچھ سال پہلے گزر گیا، اب سوتیلی ماں میری شادی اپنے نشئی بھائی سے کروانا چاہ رہی ہے، اسی لیے میں بھاگ کر آ گئی کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی۔ اب اگر میں گھر چلی گئی تو وہ اس سے میری شادی کر دیں گے۔ میرا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے اور مجھے اپنے گھر پر جگہ دے سکے، سب میری سوتیلی ماں سے دبتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اس امید پر گھر سے نکلی تھی کہ کہیں کسی دارالامان میں پناہ لے لوں گی، مگر اچانک سے آپ کی بائک کے آگے آ گئی اور آپ کو زحمت دے دی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور آواز بھی بہت پیاری تھی، مگر میں نے فوراً سے اپنی نگاہیں ہٹا لی کیونکہ وہ ایک مجبور لڑکی تھی اور میں ایک شادی شدہ مرد تھا۔ اس کی داستان سن کر مجھے کافی دکھ ہوا اور میں دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس معصوم لڑکی کی مدد کیسے کروں۔ پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا تو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی؟ کیونکہ ابھی کافی رات ہو گئی ہے اور اس وقت آپ کسی دارالامان بھی نہیں جا سکتی، اسی لیے آپ میرے ساتھ چلیں، یقین جانیں آپ وہاں کافی محفوظ رہیں گی۔ میری بیوی بہت نیک دل انسان ہے، وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی، آپ کو میرے گھر کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری بات پر اس نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اسے ساتھ لیے گھر آ گیا۔ دروازہ میری بیوی نے کھولا۔ میرے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر حیران تو ہوئی مگر بولی کچھ نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک مجبور لڑکی ہے، رات کے اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس کے پاس، غلطی سے میری بائک سے ٹکرا گئی تو میں اسے گھر لے آیا۔ باہر کئی بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جوان لڑکی ہے، کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ اس کے پاؤں میں موچ آئی ہے، کل تک اگر ٹھیک ہو گئی تو میں اسے کسی دارالامان میں چھوڑ آؤں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس نے اس لڑکی کی مرہم پٹی کی اور اسے کھانا کھلایا، پھر اسے دوا دے کر بستر پر سونے کے لیے لٹا دیا۔ میری بیوی نے بتایا کہ اس کا نام شاہین ہے اور وہ کافی مجبور اور مظلوم لڑکی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اس پر کافی ظلم کرتی رہی ہے اور اب زبردستی اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ ایک عادی نشئی اور جواری ہے، پہلے ہی جوئے میں اپنی ایک بیوی کو ہار چکا ہے، اب پھر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا تو اس کی ماں نے شاہین کی شادی سے زبردستی کرنے کی ٹھان لی۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ سب اس عورت سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کے بجائے اپنے جیسے ہی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ لڑکی کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے تو کوئی بھی رشتہ داری تک نہیں نبھا رہا، اور اسی لاپرواہی کا فائدہ اس کی سوتیلی ماں اٹھا رہی تھی۔ بتا رہی تھی کہیں سلائی کا کام بھی کرتی ہے مگر سارا پیسہ ماں لے لیتی ہے، اسی لیے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔
پھر میری بیوی ساری رات اس معصوم لڑکی کی ہی باتیں کرتی رہی۔ اسے اس سے بہت ہمدردی ہو رہی تھی، اس کا دل ہی اتنا نرم تھا، ہر ایک کے لیے پگھل جاتا تھا۔ وہ ایک سادہ سی تو عورت تھی جو صرف محبت کرنا جانتی تھی، بنا کسی صلے کی امید کے خدمت کرتی تھی۔ میں خود کو اس پل بہت خوش نصیب مان رہا تھا کہ مجھے اتنی وفا شعار بیوی ملی ہے، جو میرے ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی بے حد خیال رکھتی ہے اور بچوں کی بھی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ وہ دوسری عورتوں کی طرح فضول خرچ نہیں تھی اور نہ ہی مجھ سے غیر ضروری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی تھی، بلکہ اپنے لیے تو وہ کبھی کچھ خریدتی ہی نہیں تھی۔ میں ہی عید پر اسے زبردستی کپڑے لے دیتا تھا اور پھر وہ سارا سال اسی میں گزار دیتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ میرے پیسے کم سے کم خرچ کرے تاکہ میں بآسانی گھر چلا سکوں۔ حالانکہ میری آمدن اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کو بہت زیادہ پڑھانا چاہتی تھی۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہوں۔ میں تو پڑھ نہیں سکا، مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی میں بچوں کو تعلیم سے محروم رکھوں۔ اسی لیے میں نے ایک سرکاری اسکول میں بچوں کا داخلہ کروا دیا تھا۔ میری بیوی صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی اور صبح صبح آٹا گوندھ کر رکھتی، پھر نماز پڑھ کر سب کو نماز کے لیے اٹھاتی اور ناشتہ تیار کرنے لگ جاتی۔ میں اور بچے ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے اور وہ پیچھے پورا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ رات کو وہ سب سے آخر میں سوتی تھی۔ اس نے میرے برے دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میری ماں تو اسے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ انہیں اس سے بہت پیار تھا، اسے وہ بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ وہ بھی اماں کی خوب خدمت کرتی تھی، ان کے بالوں میں تیل ڈالتی تھی، ان کے پاؤں دباتی تھی اور وقت پر انہیں کھانا دیتی تھی۔ اماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی مگر کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ اکثر ہی بے احتیاطی کر جاتی تھی، مگر میں اپنی بیوی کا ممنون تھا جو ان کی صحت کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ دیکھا جائے تو سب ٹھیک تھا، میں اپنی بیوی سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ مجھے کوئی شکوہ شکایات نہیں تھی اس سے۔ وہ میرا گھر سنبھال رہی تھی، سب ٹھیک تھا، مگر سب خراب وہاں سے ہونے لگا جہاں میں ناز و ادا کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ ایسے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہی غلط تھی، اسے ہی اپنے مرد کا خیال رکھنا نہیں آتا یا اس کے لیے بننا سنورنا نہیں آتا، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو بھی اپنے مزاج کے سانچے میں نہیں ڈھال سکتے۔ ہر ایک اپنے اندر ایک آزاد انسان ہوتا ہے، ہر کوئی چلبلا ناز و ادا والا نہیں ہوتا اور ہر کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ہر ایک میں وفا نہیں ہوتی۔ میری بیوی بے شک زمانے کی تیزیوں اور ناز و ادا سے واقف نہیں تھی، مگر وہ ایک جان چھڑکنے والی وفا شعار بیوی تھی۔ میں نے صرف چند اداؤں کے پیچھے اسے چھوڑ دیا تھا۔ شاہین ہمارے ہی گھر پر رہ رہی تھی، ابھی تک اس کا پاؤں اس کے بقول مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی پوری طرح اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں جب بھی اس سے اس کی خیریت پوچھنے جاتا تو وہ ایک ادا سے مسکرا کر مجھے دیکھتی۔ شروع میں اسے نظر انداز کر دیتا تھا، مگر وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد زیادہ۔ اسے دوسروں کو متوجہ کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ بہت میٹھے لہجے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ مکمل ٹھیک ہو گئی، مگر اب بھی ہمارے ہاں ہی رہ رہی تھی۔ ایک دن اماں نے کہا کہ ابھی اور کتنے دن رہے گی ہمارے ہاں؟ اس کو تو تم دارالامان چھوڑ کر آنے والے تھے۔ میں نے کہا جی اماں، آج میں اس سے بات کر کے لے جاؤں گا اسے۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ آج اس کو جانا ہے تو وہ ایک دم روٹ سی گئی تھی۔ خود میرے دل کے کسی کونے سے بھی آواز آ رہی تھی کہ اسے کہیں نہ جانے دوں۔ بہرحال جانا تو تھا اس نے۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرا دل عجیب سا بے کلی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ اس کی ادا، اس کا دل برانہ انداز، کچھ بھی تو نہیں بھول رہا تھا۔ میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ میری بیوی نے اسی وقت چائے کا کپ میرے آگے رکھا۔ میں بے دھیانی میں اس کا موازنہ اس غیر لڑکی سے کرنے لگا۔ اس پل مجھے ایک دم سے اپنی بیوی ایک گٹھڑی بنی عورت کی طرح لگی تھی، جسے زمانے کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، جسے بس کام کام اور کام کرنے کا شوق تھا۔ سجنے سنورنے سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اس پل بہت ہی روکھی پھیکی لگی تھی مجھے۔ اس وقت اس کا موازنہ کرتے مجھے ایک پل کو بھی خیال نہ آیا کہ اگر وہ کبھی خود اس طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی تو میں نے بھی تو کبھی اسے بن سنور کر رہنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی جوانی کے حسین دن میرے گھر کو بنانے اور سنوارنے میں لگا دیے تھے، اور میں بس کچھ ہی دنوں میں اس کی سالوں کی خدمت کو بھول گیا تھا۔ میں نے بھی تو اس سے کبھی میٹھے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اسے محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔
اور یہ تو واقعی سچ تھا کہ عورت ہو یا مرد، دونوں توجہ سے ہی کھلتے ہیں۔ اب ہر روز مجھے اپنی بیوی میں کیڑے نظر آنے لگ گئے تھے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ میں اب غصہ بھی کرنے لگا تھا، جس سے وہ مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ کہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ خود کو بدلتی کیوں نہیں ہے۔ میں اب اکثر ہی شاہین کو تصور میں لاتا تھا۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں گھبرا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے اسے کھڑا پایا۔ میرا چہرہ تو اس کی موجودگی سے ہی ایک دم کھل اٹھا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس پل میری ماں نے میرے چہرے پر پھیلتے ان رنگوں کو بغور دیکھا تھا۔ شاہین کی حالت رو رو کر کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں اسے اندر لایا، بیوی نے اسے پانی دیا۔ اس کے تھوڑے سے حواس ٹھکانے لگے تو اس نے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اور ان کا بھائی دارالامان پہنچ گئے تھے اور زبردستی ساتھ لے جا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں آ گئی ہوں۔ میں تو اس کے آنسو دیکھ کر ہی دکھ میں گر گیا تھا۔ اس کی خوبصورت نیلگوں آنکھوں میں جھلملاتے آنسو۔ میرا ایک دم دل کیا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ دوں، مگر میں بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میری بیوی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میری ماں نے میرے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی عورت کو گھر پر ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اسے کسی محفوظ دارالامان میں چھوڑ کر آ جاؤں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ مگر زندگی میں اس دن پہلی بار میں نے اماں کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، اب وہ یہیں رہے گی، اگر ساری زندگی بھی رہنا پڑا تو بھی۔ اور اس دن میرے لہجے کے اتنے اٹل انداز پر پہلی بار میری بیوی بھی چونک گئی تھی، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اب پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا تھا شاہین کو۔ اب میں اس بات کا بھی کھلم کھلا اظہار کرنے لگا تھا۔ میرے بچے تک اب میرے انداز اور اطوار سے واقف ہو رہے تھے، مگر میں تو گویا کسی کا بھی لحاظ بھول گیا تھا۔ میرے لیے اب میری زندگی کا سب سے بڑا محور شاہین ہی بن گئی تھی۔ میں نے سب کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ میرے بچے بھی مجھ سے اب خفا رہنے لگے تھے، اور میں اس کا الزام بھی اپنی بیوی کو دیتا تھا کہ تم انہیں میرے خلاف کر رہی ہو۔ شاہین اس سب کا بہت فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ اور میرے قریب ہونے لگی تھی، اور میں اپنی بیوی سے مزید دور ہو رہا تھا۔ 1 سال گزر چکا تھا شاہین کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، اور وہ اب پوری طرح ہمارے گھر میں رچ بس گئی تھی۔ میری ماں اب اکثر مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی، لیکن شاہین کے آگے مجھے کچھ اور کہاں دکھتا تھا۔ تبھی میں نے ایک دن سب سے تنگ آ کر اعلان کر دیا کہ میں شاہین سے شادی کر رہا ہوں۔ سب دم بخود رہ گئے۔ میرے بچے میرے سے دور ہو گئے۔ میں نے ایک الگ گھر کرائے پر لیا اور شاہین سے شادی کر کے وہیں رہنے لگ گیا۔ شادی کے 2 مہینے بعد شاہین نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، مگر یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ بیچ اس کے سال کی ریاست حائل تھی، مگر شاہین کا دباؤ مجھ پر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میری ماں اس صدمے سے جاں بر نہ ہو سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں نے شاہین کے کہنے کے باوجود اپنے بچوں اور سابقہ بیوی کو اسی گھر میں رہنے دیا۔ شاہین اس پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی شاہین کی اصلیت مجھ پر کھلنے لگی تھی، مگر تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے گھر کو صحیح رکھنے کا، سنوارنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بس خود کو سنوارنا جانتی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہ صرف میرا بلکہ آس پاس کے مردوں کا دل بہلانے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ اکثر ہی وہ پڑوس کے مردوں اور دکانداروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ شروع میں تو میں نے نظر انداز کیا، مگر
بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ نظر انداز کیے جانے والی بات نہیں ہے۔ تبھی میں نے اس سے سخت باز پرس کرنا شروع کی، جس پر اس کی زبان کے جوہر اچھے سے مجھ پر کھلنے لگے۔ وہ الٹا مجھے ہی مورود الزام ٹھہرانے لگی تھی کہ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، کیونکہ میں نے بھی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت پر نظر رکھی تھی۔ اور کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی، میری نیت میں کھوٹ آ ہی گیا تھا۔ یہاں بات دوسری شادی کی نہیں تھی، بلکہ بات ایک غیر عورت سے مراسم بڑھانے کی تھی، اس کی خوبصورتی سے بنا کسی رشتے کے متاثر ہونے کی تھی۔ مگر اب کیا کر سکتا تھا میں نے تو سب کچھ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا تھا جب میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات بڑھاتے پکڑا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد شدت سے آئی تھی، اور اس کی وفا اور خدمت گزاری نے اس پل مجھے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ واقعی اس کے صبر نے مجھے پچھتاووں میں دھکیل دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔